بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلین این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ ایک عمومی تأثر ہے کہ قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کر لو، قرآن کے الفاظ کی تجوید کے ساتھ ادائیگی کر لو، اس سے قرآن کا پورا حق ادا ہو جاتا ہے اور بس باقی قرآن کا سمجھنا یہ قرآن کے حقوق میں نہیں آتا۔ ایک عمومی ایک مینٹالٹی آج کے مسلمانوں کی ہے۔ قرآن کریم نے ایسا سمجھنے والوں کے لیے بڑی سخت مثال دی ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا ہی حشر بنی اسرائیل نے تورات کا کیا تھا، اور اس کے لیے بڑی سخت مثال کیا دی ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ بنی اسرائیل کو تورات کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن ان ذمہ داریوں کو انہوں نے پورا ادا نہیں کیا۔ ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہوئی جو کتابوں کا ایک انبار اٹھایا ہوا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ایک گدھا ہے، اس پر کتابوں کا ایک انبار لدا ہوا ہے، قرآن ہے اور قرآن کی تفسیریں ہیں، حدیث ہے، حدیث کی شروعات ہے۔ اب ان کتابوں کا یا گدھے کے جسم کے ایک عضو کا ان کتابوں سے تعلق ہے، اور وہ ہے گدھے کی کمر۔ گدھے کی کمر اور کتابوں کا ڈائریکٹ تعلق ہے، لیکن گدھے کے دل و دماغ سے ان کتابوں کا کوئی تعلق نہیں، یعنی ان کتابوں کا کوئی اثر گدھے کے دل و دماغ پہ نہیں ہو رہا۔ گدھے کے باقی اعضاء سے ان کتابوں کا کوئی تعلق نہیں، بس گدھے کی کمر اور کتابیں۔ ایسے ہی حال آج ہم نے قرآن کریم کا کیا ہوا ہے کہ ہمارے جسم کا ایک عضو کے ساتھ ہم نے قرآن کا تعلق بنایا، اور وہ ہے منہ۔ آواز سے، زبان سے اور ہونٹوں سے۔ باقی اس کتاب کا دل و دماغ سے بھی تعلق ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں بھی۔ اس کتاب کا ہمارے اعضاء سے بھی تعلق ہے کہ ہمارے اعضاء سے نکلنے والے اعمال میں قرآنی انقلاب برپا ہو۔ ہم نے اپنے اعضاء کو، اپنے دل دماغ کو قرآن کریم کے حقوق سے نکالا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس منہ سے قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کر لی، بس قرآن کا پورا حق ادا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مثال دی ہے وہ بڑی سخت دی ہے کہ یہ نہیں، یہ آج ہم نے قرآن کا وہی حال کیا ہوا ہے جو گدھا اپنے بوجھ کے ساتھ کرتا ہے، کہ اس کے جسم کا ایک حصہ تو مصروف رہتا ہے، وہ ہے کمر، اور اس کے دل و دماغ پہ ان کتابوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کتابوں کی کیا سمجھ، اس کے اعمال پہ ان کتابوں کا کوئی انقلابی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو عملی انقلاب کیسے برپا ہوگا، اخلاقی انقلاب کیسے برپا ہوگا۔ آج پڑھنے کو، قرآن کے صحیح پڑھنے کو تو ہم نے حق سمجھ لیا، لیکن سمجھنے کو ہم نے یہ حق ہم نے نسیہ منسیہ کر دیا، ہم نے ترک کر دیا، نکال دیا اس حق سے۔ اور جب سمجھتے نہیں، جب سمجھنا یہ حق نہ رہا، تو عملی طور پر قرآن کریم کا جو اخلاقی انقلاب زندگیوں میں ہوتا ہے، اس سے پھر ہم محروم ہو گئے۔
یہ جو ہماری مینٹالٹی ہے کہ قرآن کا پڑھنا، الفاظ کا پڑھنا، یہ پڑھنا ہے، باقی معنی اور سمجھنا یہ اس پڑھنے کا حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ عام محاورات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں اگر کہوں کہ میں نے آپ کا میسج پڑھ لیا، تو پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں، میں نے الفاظ بھی پڑھے اور سمجھ بھی لیا۔ میں نے فلاں کو آپ کا میسج سنا دیا۔ سنا دی کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے پڑھوا بھی دیا اور میں نے سمجھا بھی دیا۔ لیکن جب قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کا جب ہم لیتے ہیں تو ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ صرف الفاظ مراد ہے، معنی مراد نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ علماء اصول جب قرآن کریم کی تعریف کرتے تو وہ کہتے ہیں هو اللفظ والمعنی جميعا۔ قرآن یہ دو چیزوں کا نام ہے، الفاظ کا بھی اور معنی کا بھی۔ لیکن ہماری مینٹالٹی یہ ہے کہ الفاظ ہے، معنی نہیں۔ یہ ہماری مینٹالٹی جو ہماری بنی ہے، یہ بچپن سے اصل میں بنائی گئی ہے۔ ہمیں نماز سکھائی گئی، ثنا سے لے کے درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دعا کا پڑھنا، پھر سلام کے پھیرنے تک، یہ پوری نماز ہمیں سکھائی گئی ہے معنی کے بغیر۔ نماز جنازہ کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے معنی کے بغیر۔ 6 کلمے ہمیں سکھائے گئے ہیں معنی کے بغیر۔ قرآن کریم کی خاص خاص صورتیں، آیت الکرسی ہے، آخری صورتیں، یہ ہمیں سکھائی گئی ہیں معنی کے بغیر۔ اب اس سے ہماری مینٹالٹی کیا بنی ہے؟ وہ ہماری مینٹالٹی یہ بن گئی ہے کہ بس الفاظ کا پڑھنا، الفاظ کا رٹنا، الفاظ کا صحیح ادا کرنا، بس یہی دین ہے۔ معنی کا سمجھنا یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اب ظلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے قرآن کے حقوق کو بس تلاوت تک محدود کر دیا ہے، باقی جو اس کے حقوق ہے قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی دعوت عام کرنا، ہم نے یہ جو حقوق ہیں، یہ ان حقوق کو ہم نے حق سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اردو بولنے والوں کے لیے، خاص طور پر اردو بولنے والوں کے لیے قرآن کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کی میں مثال عرض کروں، جیسے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے تقریباً جتنے الفاظ ہیں وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ گرامیٹیکلی تھوڑی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن الفاظ تقریباً سب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں بسم اللہ سے شروع کروں، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں گرامی ہم کہتے ہیں، اس میں گرامی۔ رحمان رحیم ہے، اللہ بھی استعمال کرتے ہیں، رحم بھی استعمال کرتے ہیں، رحیم اور رحمان یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ بچے کو پتہ ہے کہ رحیم اور رحمان کے کیا معنی، رحم کے معنی کیا ہیں۔ پھر آگے الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا، رب بھی استعمال کرتے ہیں، عالم بھی استعمال کرتے ہیں، عالمی شخصیت اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک کا لفظ، ملک کا لفظ یہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یوم یہ نیا لفظ آ گیا، یہ استعمال اردو میں کم ہوتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک ذرا مشکل آ گیا، تجھ ہی، لیکن نعبد عبادت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ عابد عبادت گزار اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نستعین اعانت ہے، میں تمہاری کیا اعانت کر سکتا ہوں۔ معین مددگار اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہدایت استعمال کرتے ہیں ہم اردو میں۔ صراط مستقیم استعمال کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر استعمال کرتے ہیں۔ غضب استعمال کرتے ہیں، ضلالت استعمال کرتے ہیں، ظالم و ذل استعمال کرتے ہیں۔ تو الفاظ تو وہی ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہی عربی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور قرآن کی زبان تو بڑی آسان ہے، آخری صورتوں کے علاوہ یا چند صورتوں کے علاوہ قرآن کریم کی جو عمومی زبان ہے وہ انتہائی سہل ہے۔ لیکن اتنی سہل ہونے کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے سمجھنے کو جب ہم ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو جب ضرورت نہیں سمجھیں گے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پھر کیوں پڑھیں گے؟ قرآن کے ساتھ قرآن کی تفسیر دیکھنا اور اس کی پابندی کرنا، جب ہم اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے تو تفسیر پڑھنے کی پابندی کیوں ہوگی؟ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن لازم ملزوم۔
اب یہ جو قرآن اور رمضان لازم ملزوم ہے، اس کو ہم تلاوت تک محدود نہ کریں، ہم اپنی مینٹیلٹی تبدیل کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم کوئی بھی تفسیر لے لیں، مختصر تفسیر، ترجمہ ہے، مختصر تفسیر ہے، روزانہ کی بنیاد پہ 1 صفحہ 2 صفحے وہ باقاعدہ ہم پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ جو بہت سی جو تبدیلیاں رمضان ہماری زندگیوں میں لاتا ہے، اس میں ایک تبدیلی یہ بھی ہو کہ تلاوت کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر کا پڑھنا یہ بھی ہمارے مزاج میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔